ایکونائٹ ایک زہر ہے جس کا انسانی جسم پر مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر بعض ڈاکٹروں نے ایکونائٹ کے استعمال سے خود معین کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پروونگ، ایک دوائی کا پروف کرنا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ہنیمن نے خود ایجاد کیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جب تک ہم ہر زہر کو اپنے اوپر استعمال کر کے بہت باریک نظر سے اس کے اثرات کا مشاہدہ نہ کر لیں، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کن بیماریوں میں یہ مفید ہوگا اور کن شرائط کے ساتھ یہ مفید ہوگا۔ تو پروونگ میں انہوں نے بہت قربانی دی، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے شاگرد تھے یا دوست تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ پروونگ کا طریق یہ نہیں تھا کہ ایکونائٹ کو یا اور کسی زہر کو خالص حالت میں اسی طرح دے دیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہومیوپیتھک ڈوز میں بھی ایک دوائی کو بار بار دیا جائے جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو، تو جسم اس بار بار کی چوٹ سے مروب ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ رد عمل دکھائے، وہ اس سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر اس میں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ وہ جسم کو مار دیں یا انسان کو گہرے نقصان پہنچائیں، بلکہ وہ عارضی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو طریق ہے پروونگ کا، یہ خالص زہر سے نہیں بلکہ زہر کی عکسی حالت یعنی ہومیوپیتھک حالت سے پروونگ کی جاتی ہے، اس لیے ہلکی رہتی ہے۔ بہرحال یہ پروونگ کا لفظ جب بھی کبھی آئے گا کہ فلاں پروف، اس سے مراد یہ ہوتی ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کیا مراد ہے۔ ایکونائٹ نے جو اثرات دکھائے ہیں ان میں سب سے نمایاں اثر یہ ہے کہ ایکونائٹ کا مریض کسی بیماری کی بیماری میں مبتلا ہو، سخت خوف زدہ ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت میں بے حد بے چینی نہیں، خوف پایا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یا بیماری ایسی خطرناک ہے کہ اب مجھے چھوڑے گی نہیں۔ یہ خوف جو ہے وہ اچانک آتا ہے، اور بیماری بھی اچانک آتی ہے۔ بعض خوف ہیں جو لمبی بیماریوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ لمبی بیماریوں والی دوا نہیں ہے، یہ جب اثر دکھائے گی تو فوراً بیماری پیدا کرے گی۔ مثلا سردی میں آپ باہر نکلے ہیں، نمونیا ہوا ہے، اچانک بیمار ہوا ہے آدمی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوف کہ بس اب میں مر گیا، ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے کہ میں بچ نہیں سکتا۔ یہ دو باتیں اگر اکٹھی ہوں، بیماری اچانک آئے اور خوف کی حالت ہو، تو اس وقت ایکونائٹ سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے۔ لیکن کچھ اور بھی اس کی علامتیں ہیں۔ ایکونائٹ زیادہ خشک موسم میں اور ٹھنڈے موسم میں اثر دکھاتا ہے، اس لیے اگر خشک سردی ہو اور اچانک سردی لگ جائے، اس سے پیدا ہونے والی کوئی بھی بیماری ہو، اسے ایکونائٹ فائدہ بخشتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی مزاج ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن جب انسان تجربہ کرتا ہے تو تجربے میں اور بھی باتیں آتی ہیں، اس سے پھر یہ دوا جو ہے صرف اس پروونگ کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر عام ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ عام ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے تجربہ کیا ہے کہ ایکونائٹ لازم نہیں ہے کہ خشک سردی سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر بیماری کے آغاز میں اگر شروع میں ایکونائٹ دے دیا جائے تو اس میں ایک خاص یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ بیماری اگر شروع ہوئی ہو اور جسم پہ قبضہ نہ کیا ہو، تو ایکونائٹ کے رد عمل میں جسم اس بیماری پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اسے مغلوب کر لیتا ہے۔ اسی طرح بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا گیلے موسم سے، مرطوب موسم سے تعلق ہے، اور بظاہر اس خشک موسم والی دوا کا اس گیلے موسم والی دوا سے کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کتابوں میں آپ یہی پڑھیں گے کہ رسٹاکس مثلا ایک دوا ہے جس کا گیلے موسم سے تعلق ہے، اور
ہر چیز جو بھیگنے سے زیادہ ہو، ہر وہ بیماری جو مثلا جلدی بیماری جو پانی لگنے سے بھڑک اٹھے، اس بیماری میں رسٹاکس کام آتی ہے. لیکن میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر ایکونائٹ اور رسٹاکس دونوں کو ملا کر دیا جائے 200 میں، تو صرف عام بیماریاں نہیں بلکہ یعنی آغاز کی بیماریاں نہیں بلکہ کچھ آگے بڑھی ہوئی بیماریاں بھی اس سے کنٹرول میں آتی ہیں. اور میرے نزدیک یہ عام ایسپرین کا بہترین بدل ہے. مثلا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جسم ٹوٹ رہا ہے اور بخار کی سی کیفیت ہے، بلکہ کچھ بخار آ بھی لیتا ہے، آدمی کو پکڑ بھی لیتا ہے. ابھی ہم پرسوں 3 دن کی بات ہے، پرسوں نہیں، ہمارے میجر صاحب سائیکلنگ پہ ہمارے ساتھ گئے. بڑی سخت بارش ہو رہی تھی، کافی سردی تھی، اور ہم بھی بھیگے، میجر صاحب بھی بھیگ گئے. دوسرے دن صبح اشفاق صاحب نے نماز کے بعد مجھے خبر دی کہ بڑی فکر والی بات ہے، میجر صاحب کو بخار ہو گیا ہے اور جسم درد کر رہا ہے اور کافی حالت خراب ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ان کو یہ دوائیں دیں، ایکونائٹ رسٹاکس 200 میں اور برایونیا اور آرنیکا 200 ملا کر باری باری 2-3 خوراکیں اس طرح دے دیں باری باری، اور تھوڑے وقفے سے دیں، نصف گھنٹے کے قریب وقفے سے. خیر یہ لے گئے دوا. صبح جب میں دفتر گیا ہوں تو میرے سب ڈیوٹی پہ کھڑے تھے. میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو، آپ تو بڑے صاحب بیمار تھے. کہ دوائی میں جو دی تھی آپ نے، اس کے بعد وہ چند خوراکیں کھانے سے بالکل ٹھیک ٹھاک، بیماری کا پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئی. اور اس کے بعد اب تک وہ اسی طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی بیماری پھر دوبارہ واپس نہیں آئی. تو اس کو ایکونائٹ رسٹاکس کو میں عموماً ایسپرین، ہومیوپیتھک ایسپرین کہا کرتا ہوں، کیونکہ فوراً اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ جو نسخہ ہے ایکونائٹ رسٹاکس برایونیا آرنیکا، یہ میں نے لمبے تجربے کے بعد نکالا ہے. اس کا انتڑیوں سے بھی تعلق ہے، لنگز کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے، اور میادی بخاروں سے بھی تعلق ہے، ملیریا سے اس کا گہرا تعلق ہے. بس اگر ملیریا کسی کو ہو، چونکہ اس وقت آغاز میں کیفیت یہی ہوتی ہے جو سیپٹک بخاروں کی یعنی پرسوتی بخاروں کی اور ملیریا کی آغاز کی کیفیت ملتی جلتی ہے. جسم ٹوٹ رہا ہے، جھرجھری سی آ رہی ہے، سردی سے لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر ایکونائٹ رسٹاکس میں لا کر 200 میں 200 طاقت میں اور برایونیا اور آرنیکا 200 طاقت میں ملا کر باری باری دیں تو 2-3 خوراکوں میں بالکل مرض کا نشان بھی نہیں رہتا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا نشان بھی نہیں رہتا، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ایسا عموماً دیکھنے میں آتا ہے، مگر بسا اوقات بیماری اور نوعیت کی ہوتی ہے، وہ نہیں پیچھا چھوڑتی. بعض دفعہ فلو کا آغاز ہو تو یہ دوائیں کام نہیں کرتی. خاص طور پر فلو میں نے زیادہ ان کو ناکام ہوتے دیکھا ہے. اگر بہت جلدی دے دی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیر ہو جائے فلو میں تو پھر وہ ان دواؤں سے قابو نہیں آتا، پھر دوسری دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو بات ایکونائٹ کی ہو رہی ہے، اصل میں اس کے ذکر میں یہ ساری باتیں دوسری چلی ہیں. ایکونائٹ کو ہر بیماری کے آغاز میں ہومیوپیتھ دیتے ہیں، اور ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ بیماری کے شروع میں ایکونائٹ دے دو. لیکن ساتھ ہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایکونائٹ کا اصل تعلق خشک سردی کے بخاروں سے یا خشک سردی کے نتیجے میں بڑھنے والی بیماریوں سے ہے، اور زیادہ اثر وہاں دکھائے گا ایکونائٹ جہاں خوف پایا جائے اور جہاں بیماری اچانک حملہ کرے. ایسا مریض یا تو مر جاتا ہے، یعنی ایکونائٹ کی علامتیں جس میں پائی جائیں، یا پھر بالکل شفا پا جاتا ہے اور پیچھے لٹکنے والے اثرات نہیں رہتے. اس بیماری کو کہتے ہیں حاد، یعنی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ. یہ جو اردو کی کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی لفظ حاد پڑھتے ہوں گے. حاد کے مقابل پر لفظ ہے مزمن، اور ایکیوٹ کے مقابل پر ہے کرونک. تو 2 قسم کی بیماریاں ہیں، ایک ایکیوٹ اور ایک کرونک.
ایکیوٹ کو ہاد یعنی آنے جانے والی، آنن فانن آئیں آنن فانن پیچھا چھوڑ گئیں، اور مزمن جو آہستہ آہستہ جسم میں پیدا ہوتی اور لمبے عرصے تک رہتی ہیں۔ مزمن کی بھی پھر آگے قسمیں ہیں، ایک وہ جیسے ٹائیفائڈ ہے، اس کو ایکیوٹ نہیں کہتے، مگر وہ ایسا مزمن نہیں ہے جیسے سل ہو، ایسا مزمن نہیں ہے جیسے دمہ ہو، بس مزمن میں بھی کچھ تھوڑے عرصے کی رہنے والی ہیں، کچھ بہت لمبا عرصہ جسم سے چمٹ جانے والی ہیں۔ جسم میں جو آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے غدود بن جاتے ہیں، وہ پھول جاتے ہیں، پھر اور بیماریاں کینسر وغیرہ اسی سے آگے بن جاتے ہیں، یہ بھی مزمن بیماریوں میں ہیں۔ تو ایکونائٹ کو ہارڈ دواؤں میں سر فہرست رکھا جاتا ہے، جن کا اثر آیا اور چلا گیا۔ اور خوف کی علامت کو یاد رکھیں، جہاں خوف ساتھ ہوگا وہاں ایکونائٹ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔